قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر پچھلے تقریباً 3 درسوں سے ایمان والے کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کی جان کا، اس کے مال کی حفاظت کا تذکرہ آپ سن رہے تھے۔ آج بھی اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کی طرف نظر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بک من بیت، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ بیت اللہ کو کہا ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ ما اعظمہ کے پڑھا تو کتنی شان والا ہے، باعظمہ حرماتے کے حرماتا کے، تجھے اللہ نے کتنی عظمت اور کتنی حرمت عطا کی ہے، کتنی شان عطا کی ہے۔ آگے سنیے، آگے فرمایا وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، مگر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ حرمت اور عظمت حاصل ہے۔ ایسا کہو سب کوئی نہ لے، ایسا کہو گے درخت چھوٹے لگیں گے، اگر سبحان اللہ اونچی کہو گے ہاں جی تو درخت بڑے لگیں گے۔ سبحان اللہ جاندار تو زندگی شاندار، کہو سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، ایمان والے کو اللہ نے تجھ سے کہیں زیادہ عظمت عطا کی ہے۔ پھر اس کی وجہ بتائیے آگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ حرم منک واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تجھے عظمت عطا کی ہے، حرمت عطا کی ہے، شان عطا کی ہے ایک وجہ سے، ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے شان عطا کی ہے۔ وحرم من المؤمنین ثلاثا، اور ایمان والے کو عظمت اور مقام اور مرتبہ اور حرمت ملی ہے 3 وجہ سے، بیت اللہ کو 1 وجہ سے اور ایمان والے کو کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے۔ وہ 3 وجہ کیا ہے؟ خدا را توجہ کرے، دمہ و مالہ، ایک اس کا خون، یہ آپ گزشتہ درسوں میں سن چکے ہو کہ مومن کا خون بہانا ظلماً، اس کو قتل کرنا دائمی سزا ہے جہنم، اس کا مطلب تشریح کل کر چکا ہوں۔ ایک اس کے خون کی، اس کی جان کی حفاظت ہے، دوسرا اس کے مال کے اندر ظلماً جبراً تصرف نہیں کر سکتا، اور تیسری چیز سنیے، خدا را توجہ کرنا، وَأَن يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور ایمان والے کے بارے میں برا گمان، غلط گمان بھی نہیں کرنا۔ اس کو مثال سے سمجھا دوں جی، حاجی یعقوب صاحب خاموش بیٹھے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، میں سنا دوں۔ ایک دفعہ چند دن پہلے، مہینہ ہونے والا ہے، یہیں نماز پڑھاتا ہوں، اس طرف میں نے وہ بچی بیان کر کے جا رہی تھی، میں نے اس بچی کو روکا، ادھر حاجی اضرم خان صاحب، حاجی اضرم چودھری صاحب وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں کہ اس کے شان کی بات ہے کہ انسلٹ کی بات ہے؟ شان کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ میں نے بچی کو اور قاری صاحب کو اشارہ کیا، انہوں نے سمجھا شاید مجھے اشارہ کیا، اس وقت تو ناراض ہو گئے، پھر بعد میں جب ان کو پتہ چلا، اطلاع ملی صحیح، تو بعد میں آ کر وہ سلام کیا، ملاقات کی، معذرت کی، انہوں نے کہا جی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ اسی بات کو لے کے چلتے رہتے تو برا گمان دل میں آتا رہتا نا، یہ سب کے لیے بات ہے آگے، یہ برا گمان آتا رہتا
ایک ایمان والے کے بارے میں برا گمان نہیں ہے تو کیا خیال ہے امام کے لیے برا گمان؟ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے وہ آپ کو موضوع سنایا ہے کہ کسی ایمان والے کے بارے میں برا گمان کرنا بھی یہ اس کے ایمان والے کی عظمت کے خلاف ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، انسان نے اتنا اونچا مقام حاصل کیا، بیت اللہ کا ایک ہی حق ہے، انسان کے 3 حق ہیں۔ انسان اتنا عظیم بن گیا ایمان والا کہ فرشتے اس کے گارڈ ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے بیمار پرسی کرتی ہیں۔ یہ کوئی ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کے ذکر کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اتنا اونچا مقام لے گیا۔ لیکن آخر میں اشارہ کروں گا، جب گرا انسان گرا، ایمان کی حالت ڈاؤن ہوئی، تو پھر اللہ کو انسان کو سمجھانے کے لیے ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پے گیا نے، جانوروں کی مثالیں دینی پڑ گئی ہے۔ کیا ہے؟ آیت سنا دیتا ہوں، زندگی میں موقع ملا تشریح۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتا ہے ارے انسان، تجھے میرے یکتا ہونے کی، واحد ہونے کی، اکیلے ہونے کی، احد اور صمد اور بے نیاز ہونے میں تجھے سمجھ نہیں آئی تو گھر میں بندھی ہوئی گائے، بکری، بھینس کو دیکھ، گھر میں بکری ہوئی گائے کو دیکھ، بکری کو دیکھ، ہاں جی، وہ تیرے لیے کتنی فیکٹریوں سے خالص دودھ پیش کرتی ہے، اور اگر اس میں خون کی، گوبر کی یا پیشاب کی آمیزش ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ میرے توحید والے مسئلے کے اندر شرک کی ذرا بھی آمیزش ہوئی یا میرے پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں بدعت کی آمیزش ہوئی تو میں تیرے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ تو انسان اونچا چلا گیا، فرشتے بھی اس کے ویٹر نظر آتے ہیں، غلام نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے